السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا جو آپ سبھی حضرات نے دیکھ لیا ہوگا۔ اس ویڈیو کی بنیاد پر بعض جاہل لوگ نعوذ باللہ ان پر قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو انسان اپنا گھر بار، بیوی بچے چھوڑ کر، اپنا مال اور وقت لگا کر قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، وہ کیسے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر سکتا ہے؟ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جس انسان کی ساری زندگی قرآن مجید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے سکھاتے اور پڑھتے پڑھاتے گزری ہو، جو روزانہ دور حدیث کی کلاس میں بیٹھ کر درس حدیث دیتا ہو، جو روزانہ دارالافتاء میں بیٹھ کر فتاوی حل کرتا ہو، جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر قرآن و سنت بیان کرتا ہو اور اس کے ملینز فالوور ہو جو اس سے فیض یاب ہوتے ہو، وہ کیوں کر گستاخی کرے گا؟ سامعین کرام، اب آئے اصل بات کی طرف۔ تو سامعین، آپ نے ویڈیو میں سنا ہوگا کہ مفتی صاحب یہ سمجھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے کاتبین وحی کے الفاظ کی تصحیح نہیں فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ غلطی ظاہری طور پر ہے، یعنی عام عربی گرامر اس طرح نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے بعض جاہل عوام، جاہل اور جذباتی مولویوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے مفتی صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کر دی ہے، اور مفتی صاحب نے کئی بار معافی بھی مانگ لی ہے۔ وہ سارا کچھ بیانات اور کلپ آپ نے سن لیا ہوگا۔ ناظرین کرام، ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہر بات پر گستاخی کے فتوے لگانا اور پھر اگلے کو وضاحت اور معافی کا موقع دیے جانے کے بغیر ہی ماورائے عدالت بھڑکا دینا انتہائی قبیح فعل ہے، لیکن کاش کہ اس پر ہمارے علماء بھی کھل کر بولیں، نہیں تو سبقت لسانی کی وجہ سے بھی نکلے ہوئے آپ ہی کے الفاظ آپ ہی کے گلے پڑ جائیں گے۔ پھر جب تک آپ وضاحت دیں گے تب تک کام ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتا دوں کہ موقع محل کی نزاکت، حساسیت کا ادراک، مزاج شناسی اور معاملہ فہمی بہت بڑی چیز ہے۔ ملکی، ملی، علمی، دعوتی و اصلاحی کام کے وسیع و عریض میدان میں سرگرم عمل اور محو سفر رہنے والے افراد و اشخاص کی زبان حد درجہ محتاط رہنا چاہیے۔ انہیں موقع محل کی نزاکت اور رعایت کے ادراک کے ساتھ ناپ تول کر اپنی باتوں کے مثبت اور منفی عواقب و نتائج پر نظر رکھتے ہوئے لب کشا ہونا چاہیے۔ ذرا سی بے احتیاطی، چوک اور مقتضائے حال کے عدم رعایت سے مفاد پرست ٹولہ اوباش اہل حرم کو دست و گریباں کر کے اور اضطراب و انتشار و بے چینی پھیلا کر افراد ملت کے ذہنوں کو غیر ضروری طور پر خلفشار کی عامہ جگہ بنا کر ہی چھوڑتا ہے۔ سامعین کرام، دوسری بات میں عرض کر دوں کہ جلن اور حسد بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے آج کل، جس کی بڑی دقت علماء میں بھی سرایت کر گئی ہے۔ ناظرین کرام، اب آئیے اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے جسے میں پڑھ کر سناتا ہوں، جس سے آپ کو پوری بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی کے امی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ کسی نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے کہ نبی کے امی ہونے کا مطلب کیا ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، البتہ اللہ پاک نے بذریعہ وحی تمام ضروری اور شان نبوت کے لائق اتنے علوم عطا فرمائے تھے کہ کسی دوسرے نبی کو نہیں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا یہی مطلب ہے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی سکھایا اور بتایا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سکھایا اور بتایا۔ تو امی ہونے کا مطلب یہی ہے۔ اللہ رب العزت مفتی طارق مسعود صاحب کو حاسدین کے حسد سے اور تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔ شکریہ۔ اور اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔